بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دھرتی وائس کے دوستو السلام علیکم۔ معزز ناظرین، اقلیم اختر 1931 کو گجرات میں ایک چھوٹے زمیندار گھرانے میں پیدا ہوئی۔ روایتی گھرانے میں پیدا ہونے کے باعث جنرل رانی میٹرک بھی نہیں کر پائیں کہ کم سنی میں ہی ایک تھانے دار سے ان کی شادی کر دی گئی۔ پھر یکے بعد دیگرے ان کے 6 بچے ہوئے۔ اس دوران جنرل رانی کے تھانے دار شوہر کا تبادلہ مری میں ہو گیا۔ یوں جنرل رانی بھی بچوں کے ہمراہ مری شفٹ ہو گئیں۔ ایک دن جنرل رانی برقع اوڑھے اپنے شوہر کے ہمراہ مال روڈ پر پیدل کہیں جا رہی تھیں کہ اچانک تیز ہوا کا ایک جھونکا آیا اور جنرل رانی کے چہرے سے برقع ہٹ گیا، اور دوسرا جھونکا جنرل رانی کے چہرے پہ کیا لگا کہ جنرل رانی کی زندگی ہی بدل کر چلا گیا۔ تھانے دار نے غیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے رانی کو ڈانٹا کہ اپنا چہرہ ڈھانپ لو، مگر جنرل رانی کی زندگی ہوا کا وہ جھونکا بدل چکا تھا۔ برسوں کی محرومیاں بغاوت کا میدان سجا چکی تھی۔ جنرل رانی نے اپنا برقع وہیں اتار کر روڈ پر پھینک دیا اور چیخ کر تھانے دار کو کہا، تم کون ہوتے ہو میرے چہرے کے بارے میں غیرت کھانے والے؟ اقلیم اختر کہتی ہیں کہ بس یہی وہ لمحہ تھا جس نے ان کے اندر بغاوت کا شعلہ بھڑک گیا۔ خمد کی ڈانٹ ڈپٹ نے اتنی ذلت محسوس ہوئی کہ انہیں وہیں برقع نوچ کر مار روڈ پر پھینکنا پڑا۔ وہ کہتی ہیں کہ مجھے لگا کہ بس بہت ہو گئی، میرے اندر کئی مہینوں سے غصے اور محرومی کے جذبات پل رہے تھے۔ اس دن سب کچھ باہر آ گیا۔ اپنے خامد کے مفلر چیتھڑے اڑانا چاہتی تھی، ان کے چہرے کو نوچ ڈالنا چاہتی تھی، ان کے بال اکھاڑ دینا چاہتی تھی۔ مجھے صرف ایک بات نے روکا کہ اس وقت مار روڈ پر بہت بھیڑ تھی۔ اقلیم اختر اس وقت تہیہ کر چکی تھی کہ وہ کسی طور پر خامد کی بیوی بن کر نہیں رہے گی، خود اپنے پاؤں پر کھڑی ہوں گی اور اپنی مرضی کی زندگی گزاریں گی، جہاں انہیں روکنے اور ٹوکنے اور ڈانٹ ڈپٹنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ ناظرین، یہاں سے اقلیم اختر سے جنرل رانی کا سفر شروع ہو گیا۔ پھر اس جنرل رانی نے ایک وقت کے حکمران جنرل یحییٰ، حکومتی وزراء اور بیوروکریسی سب کو اپنا گرویدہ بنا کر جنرل رانی نے ایک انٹرویو میں کہا کہ مرد جسم کا بھوکا ہے، اسے گوشت دیتے رہو، تمہارے قدم چاٹتا رہے گا، یہاں تک کہ حاکم وقت ہی کیوں نہ ہو۔ سردار محمد چودھری اپنی کتاب جہاں حیرت میں لکھتے ہیں کہ ایران شاہ کے سرکاری دورے پر پاکستان آئے ہوئے تھے اور جنرل یحییٰ اپنے روم سے باہر نہیں نکل رہے تھے اور پروٹوکول کا مسئلہ درپیش تھا۔ مجبوراً جنرل رانی کو بلوایا گیا تھا کہ وہ صدر پاکستان جنرل یحییٰ کے روم میں جائے اور انہیں اٹھا کر لے آئیں، کیونکہ اور کوئی بھی شخص یحییٰ کے روم میں جانے کی ہمت نہیں کر سکتا تھا۔ بقول جنرل رانی صدر پاکستان ایک معروف گلوکارہ کے ساتھ کمرے میں رنگ رلیاں منا رہے تھے۔ پھر میں نے اس گلوکارہ کے ساتھ مل کر یحییٰ خان کو کپڑے پہنائے۔ حکومتی ایوانوں میں شراب و کباب کی تمام تر محافل کے انعقاد کی ذمہ داریاں جنرل رانی کے سپرد تھیں۔ ترانہ بیگم اور نور جہاں کو بھی جنرل یحییٰ سے ملوانے والی جنرل رانی ہی تھیں۔ آغا شورش کشمیری کہتے ہیں کہ پاکستان توڑنے والے تو ان گنت ہیں، لیکن ان میں انگور کا پانی اور جنرل رانی نمایاں ہیں۔ جنرل رانی کس قدر حکومتی نمائندگان اور فوجی افسروں کی کرتوتوں سے واقف تھیں۔ جب سقوط ڈھاکہ کا سانحہ پیش آیا تو چند دن بعد جنرل رانی کو حکومت نے نظر بند کروا دیا اور ان کا ٹیلی فون کنیکشن کاٹ دیا گیا۔ تب جنرل رانی کو سختی سے منع کیا گیا کہ آپ نے کبھی منہ نہیں کھولنا، کوئی ایسی بات نہیں کرنی کہ جہاں پاکستان کو مزید نقصان پہنچے۔ خواجہ ناظم الدین، لیاقت علی چودھری، محمد علی خان، محمد جنید کے سوا پاکستان کے اکثر حکمران کسی نہ کسی جنرل رانی کے زیر اثر ہی رہے۔ ہر دور کسی نہ کسی جنرل رانی اور اس کی بٹالین کی حکمرانی کا دور ہے۔ جنرل رانی مر چکی ہیں، مگر وہ مطمئن ہے کہ اس کی روح زندہ ہے۔ وہ مطمئن ہے کہ اس کے بعد بھی اقتدار کے ایوانوں میں کسی نہ کسی طرح جنرل رانی کے کہکوں اور چہچہوں پر دل و جان نثار کرنے والے رنگیلے یحییٰ خان موجود رہیں گے۔ جنرل رانی صرف ایک نام ہی نہیں، وہ ایک عورت ہی نہیں، بلکہ وہ ایک استعارہ اور ادارہ تھیں۔ یہ ادارہ اب ناقابل تسخیر حد تک مستحکم ہو چکا ہے۔ جنرل رانی نے مقتدر طبقات کے ایوانوں کو ہرنیوں، تتلیوں، بلیوں اور میناؤں سے سجانے کا فن متعارف کروایا۔ یہ فن اب بالغ ہو چکا ہے۔ جنرل رانی کا بھی ایوان اقتدار پر قابض تھیں اور اس کی تربیت یافتہ دیگر کاریگر اور فنکار رانیاں آج بھی ایوان ہائے اقتدار کی انٹیریئر ڈیکوریشن میں مصروف ہیں۔ ایک تقریر میں سقوط ڈھاکہ مشرقی پاکستان کا ذکر کرتے ہوئے آغا شورش کشمیری نے کہا تھا، اس کے ذمہ داران ان گنت ہیں، ان میں انگور کا پانی اور جنرل رانی نمایاں ہیں۔